السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے برتھ کنٹرول ٹیبلٹ سے ہونے والے نقصانات۔ کانٹراسیپٹیو ٹیبلٹس ایسی ٹیبلٹس جو کہ حمل نہیں ہونے دیتی، ایسی ٹیبلٹس جن کے استعمال سے عورت اپنے روزمرہ کی جنسی معاملاتی زندگی کو بآسانی سر انجام دیتی رہتی ہے اور اسے حمل بھی نہیں ہوتا، اور ایک گائناکالوجسٹ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق یہ گولیاں پوری طرح سے محفوظ ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ لوگوں نے اپنے طور پر اس چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا یہ گولیاں واقعی پوری طرح محفوظ ہیں؟ کیا ان گولیوں کے، ان ٹیبلٹس کے، ان پلس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں؟ تو اگر آپ نے ان چیزوں کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تو میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آپ کا ایسا سوچنا غلط ہے۔ ان ٹیبلٹس کے بے شمار نقصانات ہیں، ایسے نقصانات کے جن کی بھرپائی ایک بعد میں انسان کے لیے کرنا، عورتوں کے لیے کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ان کے نقصانات کی جانب۔ تو ان گولیوں کے استعمال سے ناظرین جو سب سے پہلے عورتوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے روزمرہ کا سر درد، دوسرا نیوزیا ہونا، تیسرا وومٹنگ ہونا، چوتھا ویکنیس ہونا۔ یہ ویکنیس شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جو کہ عورتوں کو ارریگولر پیریڈز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً ایک عورت کو پیریڈز 22، 24، 25، 28 دن کے بعد ہوتے ہیں۔ ان ٹیبلٹس کے استعمال سے وہی پیریڈز عورت کو 14ویں دن، 15ویں دن، 16ویں دن۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کیا عورتوں کے اندر بلڈ پروڈکشن اتنی ہوتی ہے کہ جتنا بلڈ ان کے اندر سے نکل جاتا ہے؟ تو یہ وہ وجہ ہوتی ہے جہاں سے عورت کو ویکنیس شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے معاملاتی زندگی کو سر انجام دینا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ہم نے سیف طریقہ کون سا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس یہی ہوتے ہیں، ارریگولر پیریڈز۔ اگر ہم رنگز کی بات کریں تو رنگز بھی بہت سارے کیسز میں اسکن کے وہ بچے دانی کے کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ٹیوبس کی تو وہ ٹیوبس بھی بہت سویئر قسم کے ویجائنل ایریاز میں سویئر الرجیز کا باعث بنتی ہے۔ اب کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کو اپنانے سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس چیز کو واضح کرتے چلیں، اگر ایک عورت اپنے شوہر کو یہ چیز باور کروا دے کہ میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں یا میں تمہاری شریک حیات ہوں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی کنڈوم کا استعمال نہ کریں، ہم کسی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، ہم کسی قسم کی میڈیسن کا استعمال نہ کریں، صرف اتنا کریں کہ تم نے جو انجوائے کرنا ہے وہ تم پورا کر لو، لیکن ایٹ لیسٹ ڈسچارج ہونے کے ٹائم پہ اگر تم باہر ڈسچارج ہو جاؤ تو کیا اس مرد کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ عورتیں بجائے اس چیز پہ فوکس کرنے کی الٹے راستوں پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر مرد اس چیز پہ نہیں مانتا تو ایٹ لیسٹ اس کا ایک اور سلوشن بھی ہے۔ آپ جب کبھی آپ کے ہسبینڈ اگر ڈسچارج ہونے لگتے ہیں تو آپ اپر پوزیشن پہ آ جائیں، یعنی کہ وہ نیچے چت لیٹے ہوں، آپ اوپر آ جائیں۔ جس وقت وہ ڈسچارج ہونے لگے ہیں صرف ان کی پینس کا جو کیپ ہے جسٹ وہ آپ کے اندر ہو، جیسے وہ ریلیز ہوتے ہیں فوری ہی آپ اٹھ جائیں اور فوری واش روم میں چلی جائیں۔ یقین جانیں یہ ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو کبھی بھی حمل نہیں ہوگا۔ آپ جیسے واش روم میں جائیں گی 2-3 منٹ آرام سے بیٹھیں، دونوں پاؤں پہ وزن ڈال کے جتنا بھی سپرم آپ کے اندر گرا ہے وہ سارا سپرم باہر نکل جائے گا، اور وہ سارا مادہ باہر نکلنے سے حمل ہونے کے چانسز آلموسٹ 0% ہوں گے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں اگر آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں تو آپ کو بہت مائنر اور کبھی کبھار لینی پڑے گی۔ اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں آئیں گے، آپ سیف رہیں گی، آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن خدا را اپنے ہسبینڈس کو، اپنے شوہروں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کی شریک حیات ہیں، ہمارا احساس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ کرنے میں ناکام رہتی ہیں پھر وہ دوسرا طریقہ تو بتا چکا ہوں کہ آپ اپر پوزیشن میں آ جائیں ڈسچارج کے ٹائم پہ۔ یقین جانیے ان تھوڑے سے معاملات کو ٹھیک کرنے سے آپ یہ رنگز، یہ ٹیوبس، انجیکشنز، ٹیبلٹس، ان کے
बेशुमार नुकसानात हैं। आप इन तमाम नुकसानात से बच जाएँगी। आपका पैसा बच जाएगा, आपकी सेहत बच जाएगी। तो मेरी इस बात को गौर से सुनकर समझने की कोशिश करें। अगर आप इस तरफ आ जाएँगी तो आप हमेशा के लिए एक बड़ी कामयाब, बड़ी मतवाज़न और एक बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़ार पाएँगी। तो ये थी आज की मालूमात। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद आपको इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम।